Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن. وائس آف قرآن۔ تو وائس آف قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، جس کے سیگمنٹ بڑے ہی دلچسپ ہیں، اور اسی پروگرام میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن پاک سے ریلیٹڈ کچھ باتیں سنتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں۔ جو شخص پابندی کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھتا ہو اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ. بچوں، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی آیت سورہ رحمان کی آیت نمبر 64 ہے، اور قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے متعلق ہم نے سنا، سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اس کے اور بھی نام ہیں، اور قرآن پاک میں سب سے پہلی سورت یہی ہے۔ اس سورت کی بے شمار برکات ہیں، اور ایک فضیلت ہم نے بھی یہ بھی سنی کہ اس کی 7 آیتیں ہیں، اور جو شخص پابندی کے ساتھ اس سورت کو پڑھے گا تو اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو عموماً ہمیں یاد ہوتی ہے، اور تقریباً سب کو ہی یاد ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ فاتحہ کو پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اس میں رب تعالیٰ کی حمد بھی ہے، اور رب تعالیٰ کی حمد جو ہے ہم کوشش کریں ہر کام، جو کسی بھی کام میں ہمیں کامیابی ملے، کوئی بھی کام ہمارا کمپلیٹ ہو جائے تو ہمیں رب تعالیٰ کی حمد کرنی ہے، اس کی پاکی بیان کرنی ہے اور اس کی تعریف کرنی ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے پہلے راؤنڈ کی طرف۔ پہلے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پہلا راؤنڈ ہمارا ترتیل والا راؤنڈ ہوگا، جس میں آپ کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ترتیل کا خاص خیال رکھنا ہے، ورنہ ہمارے ججیز موجود ہیں جو اس کو بھی نوٹ کریں گے، اور چاہیں گے تو اس کے نمبرز بھی مائنس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ترتیل سے پڑھنا ہے، اور حروف کا تجوید وغیرہ کا تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور بڑے اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو پہلا راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے چلتے ہیں ہم اپنے ججز کی طرف، اور ہمارے ججز یہاں موجود ہیں، تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں علی اصغر بھائی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت مبارکہ ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے جج علی اصغر بھائی موجود ہیں، اور بڑے ہی زبردست قاری قرآن اور بڑی ہی گہرائی کے اندر جا کر قرآن پاک کو سمجھنے والے، اور حروف کی تجوید کی جو ہے وہ غلطیاں جو باریکی میں جا کر نوٹ کرنے والے۔ اللہ ان کے علم میں، عمر میں مزید برکات عطا فرمائے، علم نافع میں مزید برکت عطا فرمائے۔ 4 بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے ہمارے اس پروگرام میں۔ تو چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى.
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے آج پارہ 30 سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 1 تا 4 تک کی تلاوت فرمائی ہے۔ آئیے بچوں ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں۔ ان آیتوں کا ترجمہ ہے کہ اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو سب سے بلند ہے، جس نے پیدا کر کے ٹھیک بنایا اور جس نے اندازے پر رکھا پھر راہ دکھائی اور جس نے چارہ نکالا۔ پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس بات کو بیان فرمائیں کہ اللہ پاک اپنی ذات میں، صفات میں، ناموں میں، کاموں میں اور احکام میں ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، اور پاک جگہوں میں عزت و احترام کے ساتھ اللہ کریم کا نام لیا جائے۔ دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ اپنے اس رب پاک کی پاکی بیان کرو جس نے ہر چیز کی پیدائش ایسی مناسب فرمائی جو پیدا کرنے والے کے علم و حکمت پر دلالت کرتی ہیں۔ تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ اس رب کریم کے نام کی پاکی بیان کرو جس نے تمام مخلوق میں سے ہر مخلوق کو اس کی ذات اور صفات میں صحیح اندازے پر رکھا ہے۔ چوتھی آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک نے اپنی کامل قدرت کے ساتھ زمین سے الگ الگ قسم کے پودے اور طرح طرح کی گھاس پیدا کی جسے جانور چرتے ہیں۔ ان آیتوں میں ہمیں اللہ پاک کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ ہر چیز کا خالق اللہ کریم ہی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب تعالیٰ کی پاکی بیان کریں اور رب تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہیں۔ رب تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، یہاں پر چند نعمتوں کا ذکر فرمایا، جس نے پیدا کیا۔ اب رب تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں مسلمان بنایا، حضور علیہ السلام کا امتی بنایا، اتنے ہم پر احسانات ہیں، تو ان تمام احسانات کو یاد کر کے رب تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہنا چاہیے۔ رب تعالیٰ کی حمد زیادہ سے زیادہ کرتے رہنا چاہیے، زبان کو فضول گوئی سے، فضول باتوں سے، فضول کاموں سے یا خاموش رہنے سے بھی بچاتے ہوئے رب تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہیں، رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور شکر ادا کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید زیادہ دوں گا، مزید نعمتیں دوں گا۔ تو رب تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے رہیں، انشاءاللہ نعمتیں مزید بڑھ کر ملتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بچوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کی، تو اب چلتے ہیں اپنے جج کی طرف، علی اصغر بھائی کی طرف، اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی ماشاءاللہ، آج بچوں نے ترتیل میں سورۃ الاعلیٰ کی ابتدائی 4 آیات کی تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے عبدالخبیر اتاری نے پہلی آیت مجیدہ کی تلاوت کی۔ تھوڑی سی ترتیل میں تھوڑی سی کمی لگی، باقی آیت مجیدہ آپ نے کوشش کیا کہ اس کو درست پڑھ سکیں۔ اور تعوذ میں آپ نے شیطا کو درست نہیں پڑھا، پھر تسمیہ اور جہاں جہاں کسرہ آ رہا تھا تسمیہ میں بھی، تو کسرہ میں کمی لگ رہی ہے، مجہول کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے سبح اسم ربک الاعلیٰ، یوں دیکھا جائے تو آپ نے درست تو پڑھا ہے لیکن کسرہ آپ کا مجہول کی طرف جا رہا ہے۔ بہر کیف آپ کو ہم نمبر دے رہے ہیں، 100 میں سے 95 نمبرز آپ کو دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی علی اصغر بھائی، سہیل اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ جی سہیل اتاری سلمہ الباری نے ایک ہی آیت مجیدہ کی تلاوت کی، الذی خلق فسوی۔ اس میں بیٹا یاد رکھیں حرف مد جہاں پر واقع ہو وہاں پر صرف ایک الف کی مقدار میں پڑھیں گے۔ آپ نے پڑھا الذی خلق، اس سے بچنا ہے۔ اس کو آپ یوں خوبصورت پڑھ سکتے تھے اگرچہ ایک ہی آیت تھی، الذی خلق فسوی، اس طرح۔ بہرحال یوں تو آپ کی مزید کوئی اور غلطی محسوس نہیں ہوئی۔ آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں، 100 میں سے 97 نمبرز آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور سفیان اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ سفیان اتاری آج تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ
بجے سے باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے جیسے آپ نے بیٹا تلاوت کی نا آیت مجیدہ کی، تو آپ کا انداز یہ تھا، باڈی لینگویج آپ کی یہ تھی، اس طرح کر کے، ایسے کر کے آپ کمفرٹیبل نہیں لگ رہے تھے نا، تو آپ کی باڈی ریلیکس ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو خود مزہ آئے گا پڑھنے میں۔ بہرحال اس کے تو نمبر ہم مائنس نہیں کریں گے، صرف آپ کو ایک مشورہ دیا ہے۔ بہرحال آپ نے پڑھا والذی قدر فہدی، آخر میں جب آپ نے وقف کیا، وقف کرنے کے بعد آپ نے اس طرح پڑھا والذی قدر فہدی، ایسے کیا کیا آپ نے؟ دال پڑھنے کے بعد ہونٹوں کو ملا دیا، تو ہونٹوں کو جب آپ نے ملایا تو ایسا لگا کہ میم کی آواز آ گئی۔ یہ ہوا غیر محسوس انداز میں، لیکن جب آپ اس کو سنیں گے تو یہ غلطی آپ جج کر پائیں گے۔ پھر سے میں پڑھ رہا ہوں، آپ نے پڑھا والذی قدر فہدی، اس سے بچنا ہے، فہدام نہیں ہوگا، یہ ہوگا فہدی۔ میں پڑھ کے عرض کر دوں والذی قدر فہدی، ٹھیک ہے۔ سفیان الثوری بیٹا آپ کی کوشش کاوش کو دیکھتے ہوئے نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 100 میں سے 98 نمبرز آپ کو دیے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور حسنین الطاری یا حسین حسنین حسنین الطاری نے کیسی تلاوت کی؟ حسنین الطاری بیٹا آپ نے جب آیت مجیدہ پڑھی تو خا ساکن تھا، لام ساکن تھا، اس میں ایسا لگا کہ آپ کی آواز ناک میں چلی گئی۔ کس طرح؟ دیکھیں آپ نے اس طرح پیش کی آیت کو والذی اخرج المرعى، تو ناک سے نہیں پڑھنا، والذی اخرجل، خوں ایسے نہیں، رجل مرعى ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ ایسے پڑھیں گے والذی اخرج المرعى، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ تو آپ کو نمبر دیے جا رہے ہیں 100 میں سے 98 نمبرز آپ کو دیے جاتے ہیں۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا الحمدللہ پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا، بڑا ہی اچھا بچوں نے مقابلہ کیا اور بڑی ہی اچھی کوشش کی اور بہت اچھی تلاوت کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے علی اصغر بھائی نے بڑی اچھی رہنمائی کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان غلطیوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب چلتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی طرف۔ دوسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، دوسرا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ۔ بزر راؤنڈ۔ اس میں ہمیں بزر پریس کرنا ہوگا۔ میں آپ سے سوال کروں گا، جب سوال کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد جب جی کہوں تو آپ کو بزر پریس کرنا ہے، اور جو سب سے پہلے بزر پریس کرے گا اس سے جواب لے لیا جائے گا، اور جو بعد میں کرے گا اس سے جواب نہیں لیا جائے گا۔ اور یہ خیال رکھنا ہے کہ بزر پریس کر کے ہاتھ ہٹا دینا ہے۔ تو چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک توکل یعنی بھروسہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے؟ جی، سب سے پہلے بزر بجایا ہے عبد الخبیر الطاری نے۔ جی، ان اللہ یحب المتوکلین۔ ترجمہ، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو چلتے ہیں علی اصغر بھائی کی طرف، پوچھتے ہیں کیسی تلاوت کی ہے؟ جی علی اصغر بھائی۔ جواب تو درست ہے بیٹا آپ کا، لیکن آپ نے جو تلاوت کی اس میں غلطی یہ آئی، وقف میں ناک میں آپ لے گئے آواز، آپ نے پڑھا متوکلین، لین نہیں ہوگا، متوکلین۔ ایک چیز دوسری جو میں نے غلطی آپ کی محسوس کی وہ یہ کہ یہ راؤنڈ ہمارا حدر کا راؤنڈ ہے، ترتیل یا تدویر کا نہیں ہے، تو آپ کا اس آیت مجیدہ کو حدر میں نہ پڑھنا، جس کی وجہ سے آپ کا ایک نمبر میں نے مائنس کیا، اور وقف میں جو آپ ناک میں آواز لے گئے اس کا ایک نمبر مائنس کیا۔ نمبر دیے جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 2،
کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ تم مر جاؤ یا مارے جاؤ بہرحال تمہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا؟ جی سب سے پہلے بزر بجایا ہے سہیل اتاری نے. جی وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. ترجمہ: اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ بہرحال تمہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا. تو چلتے ہیں علی اصغر بھائی کی طرف. جی علی اصغر بھائی. جواب درست ہے. نمبر بھی آپ کو پورے دے رہا ہوں لیکن آپ کو عرض کروں گا کہ را جہاں پر ہو اس کو پر کیا کریں. تو یہ تحشرون کی بجائے تحشرون ہوگا، رون، ٹھیک ہے، پر کے ساتھ پڑھیں گے. نمبر آپ کو دی جا رہے ہیں 10 میں سے 10. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سوال نمبر 3، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں لوگوں کے مختلف درجات ہیں؟ جی سب سے پہلے بزر بجایا ہے سفیان اتاری نے. ہم درجات عند اللہ. ترجمہ: لوگوں کے اللہ کی بارگاہ میں مختلف درجات ہیں. تو جواب درست دیا ہے یا نہیں یہ ہم اپنے علی اصغر بھائی سے پوچھتے ہیں. جی علی اصغر بھائی. جواب تو درست ہے، اور ایک غلطی ہم اپنے سلسلوں میں اکثر عرض کرتے رہتے ہیں کہ تنوین کا جو نون ساکن ہے اس کو ہلانا نہیں ہے، کلکلا والی صورت نہ ہو. ابھی آپ نے پڑھا ہم درجاتن تن نہیں ہوگا، ہم درجاتن عند اللہ، ٹھیک ہے. ایک توجہ دلانا چاہوں گا، اس کے میں نے نمبر مائنس نہیں کیے. آپ نے پڑھا جو اسم جلالت کا لام ہے نا، جب آپ نے دال کو لام سے ملایا پہلی بار میں لام آپ نے باریک پڑھا، اور جب اس کا کھڑا زبر آپ نے پڑھا تو آپ نے اس لام کو پر پڑھ دیا. جبکہ یہ اس اسم جلالت کے لام کو ابتدا ہی سے پر پڑھا جائے گا. میں آپ کو پہلے آپ کی غلطی پڑھ کے بتا رہا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کو درست پڑھ کے بتاؤں گا. آپ نے پڑھا عند اللہ، عند اللہ، دل لا نہیں ہوگا، یہ ہوگا عند اللہ، ٹھیک ہے. اس کا نمبر مائنس نہیں کیا، بس اصلاح کے لیے عرض کیا. نمبر آپ کو میں نے دیے ہیں 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سوال نمبر 4، کون سی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ کسی نبی کا خیانت کرنا ممکن ہی نہیں؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے. پہلے تو ایک ترتیب چل رہی تھی، 3 سوال ہوئے تھے ترتیب سے، عبدالخبیر نے، پھر سہیل اتاری نے، پھر سفیان اتاری نے، لیکن اس بار وہ ترتیب برقرار نہیں رہی. ترتیب ٹوٹی تو نہیں ہے لیکن ترتیب برقرار نہیں رہی. اس بار پھر بزر بجایا سفیان اتاری نے. جی وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ. ترجمہ: زبردست. اور کسی نبی کا خیانت کرنا ممکن ہی نہیں. جی علی اصغر بھائی. ماشاءاللہ. کاف کی ادائیگی بھی بہت بہتر ادا کیا انہوں نے، وما کانا. اور پھر میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ وقف میں غلطی کریں گے کیونکہ لام شد آ گیا نا، اور لام شد جب آیا تو اکثر میں نے دیکھا ہے اس آیت مجیدہ پر کافی طلبہ کرام غلطی کر جاتے ہیں. اس کو یوں پڑھتے ہیں وما کان لنبی ان یغل، ساکن پڑھتے ہیں، نارمل ساکن. ہاں، جبکہ ساکن نہیں. انہوں نے کوشش اچھی کی انشاءاللہ، لیکن اس میں بھی تھوڑا سا بڑھ گئے. انہیں اتنا مارجن دیں گے آپ کو نا. تو اچھا پڑھا ماشاءاللہ آپ نے. اور جو شد آپ نے باقی رکھی مجھے اس بات کی خوشی ہے ماشاءاللہ. آپ کو میں نمبر دے رہا ہوں بیٹا سفیان اتاری، 10 میں سے 10 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. سوال نمبر 5، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ پاک تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ جی سب سے پہلے بزر بجایا ہے عبدالخبیر اتاری نے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَاذَا الَّذِي يَنصُرُونَكُم مِّن بَعْدِ اللَّهِ. عبدالخبیر اتاری بیٹا آپ صحیح جا رہے تھے، پتہ نہیں کیوں نروس ہو گئے آپ. آپ نے ابتدا کی وَإِن يَخْذُلْكُمْ، کم پہ آپ نے غنہ کیا جبکہ غنہ نہیں تھا، اور آپ غنہ بچانے کے لیے دوبارہ پیچھے گئے درست کرنے کے لیے. جب آپ پیچھے گئے تو جلد بازی کرنے میں نا آپ سے آخر میں بھی غلطیاں ہو گئیں.
تو جب آپ نے پہلے پڑھا نا وَإِن يَخْذُلْكُمْ تو غنہ آپ نے کیا تھا اور دوسری بار جلد بازی میں غنہ نہیں کر سکے، تو وہ آپ نے اس طرح پڑھا وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَا ذَا الَّذِي يَنصُرُونَكُمْ من دون اللہ شاید پڑھا آپ نے، من بعد اللہ پڑھا آپ نے غالباً۔ تو یہ بیٹا آیت مجیدہ یوں نہیں تھی، یہ آیت مجیدہ یوں ہے وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ۔ ترجمہ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اچھا، اس میں ایک چیز اور عرض کروں گا، یہاں پہ ایک کلمہ آیا ہے ینصرکم، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح اپنا فصیح بھائی آپ کے علم میں ہوگا 59 ایپیسوڈ ہم نے کیا تھا، اس میں میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ غنہ پر بھی ہوتا ہے اور باریک بھی ہوتا ہے، تو آپ بیک سٹیج مجھ سے یہ سوال کر رہے تھے، تو اس کا جواب دیکھیں، یہ آیت مجیدہ میں یہ کلمہ آ گیا، دیکھیں اس میں اپنا ینصرکم میں نا نون ساکن کے بعد پر حرف آ رہا ہے، تو جب نون ساکن کے بعد پر حرف آئے گا تو غنہ پر ہوگا اور باریک حرف آئے گا تو باریک ہوگا۔ جیسے انہوں نے پڑھا ینصرکم، جبکہ آپ اگر غور کریں گے تو میں نے اس کلمے کو اس طرح پڑھا ینصرکم۔ اگر کوئی اس کو باریک اخفا بھی کرتا ہے نون ساکن کو تب بھی درست ہے، لیکن جو تلاوت کا حسن ہے اس میں کمی آ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ صفت جو ہے صفت عارضہ ہے، لہٰذا یہ بچوں کے سیکھنے کے لیے ہم عرض کر رہے ہیں تاکہ اویئرنیس آئے اس حوالے سے بھی۔ بہرحال جو آپ ماشاءاللہ بتا رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، یہ بچے نہیں بڑوں کو بھی بڑوں کے سیکھنے کو لیے مل رہا ہے، بالکل سب کے لیے، کہ اتنی باریکیاں عموماً بڑوں کی بھی توجہ میں نہیں ہوتی ہیں۔ پیر صاحب نے الحمدللہ ہمیں یہ ذہن بھی دیا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کریم۔ اللہ پاک پیر صاحب کا سایہ مریدین پر قائم و دائم فرمائے، آمین۔ تو بہرحال عبد الخبیر اتاری کو ہم نمبر دے رہے ہیں، 10 میں سے 5 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 6، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ پاک تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا؟ جی، تو اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے سہیل اتاری نے، جی۔ إن ينصركم الله فلا غالب لكم۔ ترجمہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ جی، سہیل اتاری نے اس مرتبہ بزر پریس کیا اور جواب درست دینے کی کوشش کی۔ بیٹا آپ نے پڑھا این ینصرکم، سرکم نہیں ہے، را ساکن ہے، ینصرکم ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور تھوڑی جلد بازی بھی کر رہے ہیں، ادغام کے گننے میں بھی کمی رہی۔ بہرحال نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں، 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 7 اور ہمارے دوسرے راؤنڈ کا آخری سوال۔ تو سوال نمبر 7، کس آیت میں مسلمانوں سے فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے اللہ پاک پر بھروسہ کریں؟ جی، سب سے پہلے بزر بجایا ہے عبد الخبیر اتاری نے۔ وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ترجمہ، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو چلتے ہیں علی اصغر بھائی کی طرف۔ جی علی اصغر۔ عبد الخبیر اتاری بیٹا لہجہ آپ کے پاس اچھا ہے، بس یہی عرض کروں گا کہ ایک تو کسرہ کو مجہول نہ پڑھیں، اس آیت میں نہیں پڑھا آپ نے، پہلے میں نے عرض کیا تھا، اور دوسرا عرض یہ کر رہا ہوں کہ وقف جہاں پر آپ کرتے ہیں ناک میں آواز چلی جاتی ہے، تو اس سے بچیں، ناک میں آواز نہ جائے۔ آپ نے پڑھا فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایسے نہیں ہوگا، مؤمنون، ٹھیک ہے؟ تو نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9۔ سبحان اللہ۔ کرز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا دوسرا راؤنڈ مکمل ہوا، اب چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. تیسرے راؤنڈ کا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ حدر میں پڑھنا ہے، اور
اسکرین پر آیت دکھائی جائیں گی، دو دو آیتیں پڑھنی ہیں، اور وہ دو آیتیں پہلے ایک پڑھے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے علی اصغر بھائی ہمارے جج وہ نمبرز بھی دیتے رہیں گے۔ تو حدر میں پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، ریلیکس ہو کر پڑھنا ہے، اچھے انداز میں پڑھنا ہے۔ جی وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين۔ تو چلتے ہیں علی اصغر بھائی کی طرف اور پوچھتے ہیں عبد الخبیر اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی عبد الخبیر اتاری بیٹا، آپ نے پہلی آیت پڑھی حدر میں، وَأَنْ أَقِمْ، اس میں کسرہ مجہول کر دیا، پھر وجہک للدین حنیفہ، ولا کو زیادہ کر دیا، ولا تکونن مشدد غنہ تھا وہ کم کیا آپ نے، پورا نہیں کیا، من المشرکین، وہی وقف میں آپ پھر ناک میں سے پڑھ رہے تھے آواز، پھر ولا تدعو آگے آیا من دون اللہ، ایک تو غنہ نہیں کیا من دون اللہ میں، پھر آپ اس کو اس طرح پڑھ رہے تھے میں دون اللہ، ایسے نہیں ہوگا، میں کسرہ صاف ہونا چاہیے آپ کا، ستھرے طریقے سے آپ کسرہ کو ادا کرتے۔ بہرحال آگے آپ بڑھے، ما لا ينفعک میں بھی اکفا تھا، وہاں بھی درست نہیں پڑھا آپ نے۔ پھر آگے آیا فَإِن فَعَلْتَ، ادھر بھی آپ نے اس طرح پڑھا فَإِن فَعَلْتَ، فَإِن فَعَلْتَ نہیں ہے، فَإِن اس طرح سے ہوگا، کسرہ کو صاف پڑھا کریں۔ بہرحال وقف میں پھر آپ نے اِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ ناک میں آواز گئی۔ بہرحال آپ کا لہجہ تو مجھے تھوڑا بہتر لگا، لیکن ادائیگی میں بہت گڑبڑ ہے، جس کی وجہ سے آپ کو میں نمبر دے رہا ہوں 100 میں سے 80 نمبر دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين۔ تو چلتے ہیں علی اصغر بھائی کی طرف اور پوچھتے ہیں سہیل اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی سہیل اتاری نے پہلی آیت پڑھی، اور مجھے لگا لہجہ ماشاءاللہ اینڈ تک یہی جائے گا آپ کا، لیکن آپ نے حنیفہ کے بعد لہجے میں کمزوری کر دی۔ پھر آپ نے پڑھا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ کا جو کلکلہ ہے جیم میں وہ صحیح نہیں کیا، وہ آپ نے اس طرح پڑھا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ، وَجْهَكَ نہیں ہے، وجہ صاف پڑھنا تھا اس کو، وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ وَلَا تَكُونَنَّ، مشدد کا غنہ آیا۔ عبد الخبیر نے بھی غنہ کو ترک کیا، آپ نے بھی اس کو مقدار پورا نہیں کیا۔ پھر من المشرکین تو درست پڑھ لیا آپ نے، پھر آپ نے آگے پڑھا ولا تدعو کا جو دال والا کلکلہ ہے وہ بھی صحیح نہیں پڑھا آپ نے، ولا تدعو کر دیا، بہرحال وہ صحیح سمجھ نہیں آیا، مجھے صاف نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد من دون اللہ میں اخفا تھا، وہ آپ نے ترک کیا۔ پھر آگے اللہ آپ کا بھلا کرے فَإِن فَعَلْتَ، پھر سے اخفا آیا، اس میں آپ نے غنہ ترک کر دیا۔ فَإِنَّكَ ادھر بھی مشدد کا غنہ تھا، اور اِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ یہاں بھی تھوڑی سی مقدار کمی رہی، اور وقف میں چاہ رہا تھا کہ شاید آپ مزید خوبصورت لہجہ لگاتے، لیکن بہرحال سننے سے ہم محروم رہے۔ تو آپ کو نمبر بیٹا دیے جا رہے ہیں، سہیل اتاری کو 100 میں سے 82 نمبرز دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی سفیان اتاری۔ وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين۔
ماشاءاللہ. تو چلتے ہیں اپنے جج علی اصغر بھائی کی طرف اور پوچھتے ہیں سفیان الطاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی علی اصغر بھائی. تلاوت ماشاءاللہ بہت اچھی کی ہے انہوں نے، ماشاءاللہ. لیکن حدر میں کرنی تھی تلاوت، آپ تدویر والے انداز میں چلے گئے. بڑا اچھا ہے آپ نے ماشاءاللہ. نمبر آپ کے اتنے نہیں کاٹ رہے، آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 100 میں سے 95 نمبرز دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی حسنین عطاری. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. تو چلتے ہیں اپنے جج علی اصغر بھائی کی طرف اور پوچھتے ہیں حسنین عطاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی علی اصغر بھائی. حسنین عطاری بیٹا آپ نے آیت مجیدہ جب شروع کی وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ، جیم کا کلکلہ صحیح ادا نہیں کیا. جیم کی ادائیگی میں کامل طور پر سنائی نہیں دیا گیا کہ درست آپ نے جیم پڑھا یا نہیں. بہرحال آگے پھر آپ نے ایک غلطی کی، یوں پڑھا آپ نے وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. ف نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں امالہ صغرا. ایک ہوتا ہے امالہ کبرا جو ہم پڑھتے ہیں مجریہا، لیکن یہ غلطی کہلاتی ہے امالہ صغرا کی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آگے آپ آگے بڑھے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ درست تھا. پھر آپ تھوڑا سا آگے بڑھے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ ما لا، لا نہیں ہے، ما لا. ٹھیک ہے. اچھا پھر آگے آپ نے ایک اور مقام پر اس طرح پڑھا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ، کا نہیں ہے، فَإِنَّكَ کا پڑھیں گے اس کو، فَإِنَّكَ نہیں. یہ بھی جو ہے مجہول کی طرف جاتا ہے، اس کو بھی مجہول میں شمار کیا جاتا ہے. بہرحال اس غلطی کو آپ درست کریں. اور مجھے ایسا لگتا ہے شاید جہاں حرف مد آتا ہو وہاں پر آپ امالہ صغرا کی غلطی کرتے ہوں گے، جس وجہ سے شاید آپ کو محسوس نہیں ہو رہا. میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. اس آیت مجیدہ میں حنیف نہیں ہوگا، اس طرح پڑھیں گے وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. ف نہیں. ٹھیک ہے، اس سے بچنا ہے. بہرحال نمبر آپ کو میں دے رہا ہوں 100 میں سے 90 نمبرز دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو تیسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا. چوتھے راؤنڈ کی طرف ہم چلتے ہیں. Voice of Quran, 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 voice of Quran. چوتھے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. چوتھا راؤنڈ ہمارا ایسا ہے کہ ہمارے جج علی اصغر بھائی پہلے ایک آیت تلاوت کریں گے، اس کے بعد جو بچہ ہے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ایک ایک کر کے وہ بچہ پھر جو ہے اگلی آیت پڑھ کر سنائے گا. تو اگر درست جواب دیں گے تو نمبرز دیے جائیں گے، ورنہ نمبرز مائنس کیے جائیں گے. تو چلتے ہیں چوتھے اور اس ایپیسوڈ کے آخری راؤنڈ کی طرف. جی علی اصغر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ادخلوها بسم
السلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. تو بڑا ہی اچھے انداز میں ہمارے علی اصغر بھائی نے آیات سنائی اور دل کر رہا تھا آپ پڑھتے جائیں اور بس ہم سنتے جائیں. اللہ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ عبد الخبیر اتاری نے بڑی اچھے انداز میں جو ہے وہ آیت سنانے کی کوشش کی. ان کی بھی سن کر بڑی خوشی ہوئی. تو اب نمبرز تو ہمارے قاری صاحب ہی دیں گے, تو اب پوچھتے ہیں قاری صاحب سے کہ کیسی تلاوت کی تھی عبد الخبیر اتاری. عبد الخبیر اتاری بیٹا, مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ لہجے میں میرے ساتھ تھے, مجھے آپ نے لہجے میں نہیں چھوڑا پیچھے. یہ مجھے اچھی بات آپ کی لگی. اللہ آپ کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے اور آپ کی آواز میں مزید ذوق عطا فرمائے. آمین. اچھا, اب آتے ہیں ادائیگی کی طرف, کیونکہ تجوید میں ادائیگی, قرآن کریم میں ادائیگی مقدم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ادائیگی کو مقدم کرتے ہیں. بہرحال تو آپ نے آیت مجیدہ پڑھی, قال قرینہ ربنا, بہت دراز کر دیا. ما جو مد تھی وہاں دراز کرنا تھا, وہاں نہیں کیا. پھر اطغی جو تھا لفظ, اس میں کلکلہ تھا, وہ آپ نے کلکلہ نہیں کیا جو لحن جلی میں شمار ہوتا ہے. اور اسی طرح ولیکن جب آیا کسرہ مجول ہوا اور جا بجا حروف مدہ جو ہیں ان کی مقداروں میں اتار چڑھاؤ رہا, کہیں کم تھی مقدار, کہیں بہت زیادہ تھی. بہرحال یہ آپ کی تینوں آیات میں اسی طرح سے ہی سننے کو ملا. اچھا, دوسری آیت مجیدہ آپ نے پڑھی فذکر کے بعد را ساکن میں مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے کوئی حرف ملایا یا را باریک پڑھا. بہرحال اس میں ذرا کنفیوز رہا. اور پھر جب آپ نے فذکر بالقرآن جب آپ نے پڑھا تو مجھے لگا وقف کریں گے آپ, کیونکہ لہجہ بڑا کمال لگایا آپ نے. بالقرآن مجھے لگا وقف ادھر کر دیں گے, ہاں اٹھایا تھا آپ نے, تو یہاں وقف کر دیتے نا مزہ ہی آ جاتا, لیکن آپ نے وقف نہیں کیا, آپ اس کو لے گئے آگے, وصل کر دیا آپ نے. پھر من یخاف میں بھی جو ہے نا وہ آپ نے بڑھا دیا مقدار کو. پھر اسی طرح لہم ما یشاؤن تیسری آیت میں غنہ کرنا تھا, نہیں کیا. یشا کی جو متصل کی مد تھی وہ نہیں کی. فیہا ایک الف تھا, بڑھا دیا. ولدینا ایک الف تھا, بڑھا دیا. وقف برحال آپ کے اچھے تھے. نمبر آپ کو بیٹا 30 میں سے دیے جاتے ہیں, 20 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بالعباد. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. تو بڑی اچھی تلاوت کی. اور چلتے ہیں اب علی اصغر بھائی سے پوچھتے ہیں کہ سفیان اتاری نے ادائیگی کیسی کی, کیسی تلاوت کی, کتنے نمبرز دیں گے؟ جی علی اصغر بھائی. جی ماشاءاللہ, تینوں آیتیں اچھی پڑھنے کی کوشش کی. 2 آیتیں تو بہت اچھی طرح سے پڑھی, پہلی اور تیسری آیت. جو دوسری آیت تھی اس میں آپ نے پڑھا واللہ بصیر بالعباد, جبکہ ہے واللہ بصیر بما تعملون. اگر آپ تعملون پڑھتے تو آپ کو ہم نمبر دے دیتے 30 میں سے 30, لیکن آپ نے وہ کلمہ تبدیل کر دیا. بہرحال آپ نے کلمہ تبدیل کیا, ہم نے نمبر تبدیل کر دیے. آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں بیٹا 30 میں سے آپ کو نمبر دیے جا رہے ہیں 26 نمبر. سبحان اللہ. اللہ ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير माशाअल्लाह बड़ी अच्छी कोशिश की सुहेल अत्तारी ने भी। अब चलते हैं अली असगर भाई की तरफ और पूछते हैं इन्होंने कैसी तिलावत की। जी अली असगर भाई। जी सुहेल अत्तारी बेटा, आपने पहली जो आयत मजीदा पढ़ी वज़लिफ़तिल जन्ना, यहाँ पे जीम की अदायगी साफ़ सुनाई नहीं दी, महसूस नहीं की गई। और फिर लिलमुत्तक़ीना में एक अलिफ मद थी, हरफ मद्दा जो है एक अलिफ था, उसको आपने ज़्यादा दराज कर दिया। फिर दूसरी आयत मजीदा में दो मरतबा इदग़ाम यरमलून का गुन्ना वाक़े हुआ, वो आपने मिक़दार कम कर दिया। बहरहाल इसी तरह फिर तीसरी आयत मजीदा आपने दुरुस्त पढ़ने की कोशिश की और काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। तो बहरहाल आपको हम नंबर दे रहे हैं 30 में से 25 नंबर आपको दिए जाते हैं। सुबहान अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़। من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير माशाअल्लाह हसन अत्तारी ने भी बड़ी अच्छी कोशिश की। अब पूछते हैं हमारे जज अली असगर भाई से कि इन्होंने कैसी तिलावत की। जी अली असगर भाई। जी हसनैन अत्तारी बेटा, आपने पहली आयत पढ़ी मन खशियर रहमान, इसमें आपने पढ़ा मन खशियर, नून साकिन को हिला दिया। फिर खशियर रहमा में हा था, हल्की हर्फ है, वस्त हल्क से अदा होता है, उसको आपने रहमा पढ़ दिया। फिर आगे बिल गैब जो था उसको बिल गैबी कर दिया, लाम साकिन को हिला दिया। और फिर इसी तरह वजा अभी क़ल्बिम मुनीब को भी कल्बिम पढ़ा, ये आपने काफ़ पढ़ दिया, कॉफ़ की बजाय पुर करना था, बारीक कर गए। फिर वतुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, इस आयत में आपने बा जो था वतुसब्बी, ये कसरा मजहूल की तरफ चला गया। बुकरतन में ऐसा लगा काफ़ में आपने कलकला कर दिया हो, बुकरतन। बहरहाल फिर आपने व असीला जो पढ़ा उसमें दोनों हुरूफ़ मद्दा हैं, अल्लाह भला करे आपका, सौद याज़ सी या मद्दा है और दो ज़बर की तनवीन वक्फ़ में अलिफ मद्दा से बदल दी जाती है, तो वहाँ पर दोनों को आपने दराज कर दिया, जबकि एक अलिफ की मिक़दार रखना था। व असीला कर दिया, ये होना चाहिए था व असीला। आगे बढ़ते हैं, तीसरी आयत मजीदा आपने पढ़ा ज़ालिका हश्रुन अलैना, रुन अलैना नहीं होगा, हश्रुन अलैना। फिर आखिर हर्फ में आपने पढ़ा यसीर, जबकि यसीर होगा, रा बारीक पढ़ी जाएगी। बेटा आपको नंबर दिए जाते हैं 30 में से 22 नंबर आपको दिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा चौथा और इस एपिसोड का आखिरी राउंड भी मुकम्मल हुआ और बड़ा ही अच्छा मुकाबला हुआ, बड़ा मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और जाहिर सी बात है जब मुकाबला होता है तो उसमें
ظاہر سی بات ہے ایک زیادہ نمبرز لیتا ہے، دوسرا میں قرآن کا جب مقابلہ ہو تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ دوسرا ہارتا ہے، کیونکہ یہاں ہارتا کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی آتے ہیں وہ در حقیقت جیت کر ہی جاتے ہیں، کیونکہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو یہاں ہارتا کوئی بھی نہیں ہے، تو کسی کو دل چھوٹا کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی ہارا ہی نہیں ہے، بلکہ سب جیت کر گئے ہیں۔ جو بھی آیا ہے، جس نے بھی سنا ہے، جو بھی بیٹھا ہے، جس نے بھی سیکھا ہے، تو وہ جیت کر ہی گیا ہے، اور یہ ایسا جیت کر گیا ہے جو آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہوگا، آخرت میں کام آئے گا۔ تو بہرحال لیکن نمبرز کے اعتبار سے جو فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اور فورتھ جو پوزیشن بنتی ہے وہ ہم اناؤنس کرتے ہیں۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں سفیان اتاری، سبحان اللہ، جنہوں نے 238 نمبرز حاصل کیے ہیں، سبحان اللہ، اور دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں سہیل اتاری، سبحان اللہ، جنہوں نے 223 نمبرز حاصل کیے ہیں، سبحان اللہ، اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عبدالخبیر اتاری، سبحان اللہ، جنہوں نے 217 نمبرز حاصل کیے ہیں، سبحان اللہ، اور چوتھی پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں ہمارے حسنین اتاری، سبحان اللہ، جنہوں نے 210 نمبرز حاصل کیے ہیں۔ سبحان اللہ، تو ماشاءاللہ بڑا اچھا مقابلہ ہوا، اور بقیہ 3 کے اندر نمبرز کا زیادہ ڈیفرنٹ نہیں رہا، کچھ نمبرز کا ڈیفرنٹ رہا بہرحال، لیکن در حقیقت بات یہی ہے کہ چاہے فرسٹ پوزیشن آئی ہو یا سیکنڈ آئی ہو، تھرڈ آئی ہو، فورتھ آئی ہو، جو غلطیاں آپ کو بتائی گئی ہیں ان کو درست کرنا یہ ضروری ہے، آئندہ کبھی یہ غلطیاں آپ کی نہ آئیں، در حقیقت یہ فائدہ ہے۔ تو ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا، تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا